یہ کہا گیا جی کہ مروان جو ہے نا وہ صحابی ہے، اور میں نے جناب ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یہ صحابی ہے وغیرہ وغیرہ۔ پہلی بات یہ کہ اہل علم اس بات سے واقف ہیں کہ مروان ہرگز صحابی رسول نہیں ہے کسی طور پر بھی۔ اگر بعض لوگوں نے اس کے لیے یہ قول لکھا بھی ہے تو وہاں پر انہیں وضاحت کی ہے کہ احتمال ہے، یعنی ممکنہ طور پر امکان موجود ہے کہ یہ اس دور میں، چونکہ صحابہ کرام اپنے بچوں کو چھوٹی عمر میں حضور کی خدمت میں لے کے آتے تھے، تو اس کا والد بھی شاید حضور کے پاس لے کر آیا ہو تو پھر اس کو جناب وہ شرف ملا ہو۔ حالانکہ وہ میں آپ کو حدیث پیچھے سنا چکا ہوں کہ جب اس کا باپ اس کو لے کر آیا تھا تو اس وقت اللہ کے رسول نے آگے سے کیا رویہ رکھا تھا، اور پھر اس کے اوپر تقریباً جمہور علماء محدثین مورخین کی واضح طور پر ان کا موقف ہے کہ یہ جو مروان ہے یہ صحابی نہیں ہے۔ میں چند حوالے عرض کرتا ہوں۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بخاری کی روایت کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ حاضر روایت بالنسبت الی مروان مرسلہ، کہ مروان کی نسبت سے یہ روایت جو ہے یہ مرسل ہے۔ کیوں کہ لا صحبت لہ، کیونکہ مروان صحابی نہیں تھا، تو ظاہر ہے جب وہ صحابی نہیں تھا تو اس کی روایت مرسلہ ہوئی۔ تقریب التہذیب کے اندر واضح طور پر موجود ہے کہ لا تثبت لہ صحبہ، کہ مروان کے لیے صحبت ثابت نہیں ہے، یعنی وہ صحابی نہیں ہے۔ شیخ عراقی تحفۃ التحصیل کے اندر امام ترمذی سے روایت کرتے ہیں، امام ترمذی فرماتے ہیں سألت محمدن یعنی البخاری، کہ میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی سے سوال کیا، میں نے ان سے پوچھا کہ مروان بن الحکم ران نبی، کہ کیا مروان بن حکم نے نبی علیہ السلام کی زیارت کی اور یہ صحابی ہے؟ قال لا، آپ نے فرمایا یہ نہیں ہے۔ تہذیب التہذیب کے اندر امام ابن حجر عسقلانی انہوں نے بھی اس چیز کو ذکر فرمایا۔ الاستیعاب کے اندر علامہ ابن عبد البر متوفی 463 ہجری وہ فرماتے ہیں لم یروا لانہ خرج الی الطائف طفلا لا یک، کہ یہ بالکل چھوٹی عمر میں تھا، اور ایک قول کے مطابق تو اس کی ولادت ہی بات نہیں ہوئی۔ بہرحال وہ جو قول ہے جس میں یہ 1 سال 1.5 سال کا تھا یا 2 سال کا، کہ جب اس کے باپ کو اس کی حرکتوں کی وجہ سے اللہ کے رسول نے مدینہ منورہ سے نکال دیا تھا، اور اس بات کے اوپر بھی تقریباً مورخین کا، مفسرین محدثین کا اجماع ہے کہ مروان اور اس کے باپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی وجوہات کی بنا پر مدینہ منورہ سے نکال دیا، اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق ان دونوں ہستیوں کے زمانے میں ان یہ سٹل جو ہے نا لگاتار ان کے اوپر پابندی رہی، اور یہ مدینہ تشریف یہ مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ اسی طرح علامہ جزری رحمۃ اللہ تعالی اسد الغابہ کے اندر لکھتے ہیں کہ اس کی صحبت یعنی صحابیت جو ہے نا مروان کی ثابت نہیں ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی اطراف المسند کے اندر روایت کرتے ہیں کہ لا تصح له رؤیا ولا سماع، کہ نہ اس کا سماع حضور سے ثابت ہے اور نہ اس کی رویت، یعنی یہ صحابی نہیں ہے مروان۔ امام ترمذی سنن کے اندر لکھتے ہیں وہ مروان لم یسمع من النبی و من التابعین، کہ یہ تابعین کے دور کا بندہ ہے، تابعین کی لسٹ میں یہ آ سکتا ہے، یعنی یہ زمانہ اس کا صحابہ کے بعد کا ہے، مروان صحابی نہیں ہے۔ اسی طرح النکت علی مقدمۃ ابن صلاح علامہ زرکشی لکھتے ہیں کہ مروان کو حضور سے کوئی سماع حاصل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تذہیب تہذیب الکمال الذہبی کے اندر موجود ہے کہ اس کی صحبت اور اس کا سماع رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے۔ علامہ زرکشی النکت علی مقدمہ کے اندر انہوں نے بھی اسی بات کو واضح کیا ہے کہ مروان جو ہے نا اس کی صحابیت نہیں ہے۔ علامہ ابن حجر فتح الباری کے اندر آپ ایک استدلال لے کر آئے، وہ کہتے ہیں کہ مروان نے جس وقت طلب خلافت کیا تو اس کے لیے کہا گیا کہ بھئی عبداللہ بن عمر جیسی ہستی موجود ہیں، تو ان کے ہوتے ہوئے تو کیوں یہ خلافت کا دعوے دار بنا ہے؟ تو کہنے لگا لیس ابن عمر بافقہ منی ولکنہ اسن منی وکانت لہ صحبہ، کہ عبداللہ بن عمر مجھ سے زیادہ عقل مند اور سیانے نہیں ہیں۔ دیکھیے صحابی رسول کے لیے کیا کہہ رہا ہے، عبداللہ بن عمر جیسے بندے کے لیے کیا کہہ رہا ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ عقل مند اور سیانے نہیں ہیں، زیادہ سے زیادہ وہ مجھ سے عمر میں بڑے ہیں اور ان کو صحابیت حاصل ہے۔ تو یہ امام ابن حجر لکھتے ہیں فہذا اعتراف منہ بعدم صحتی، یہ مروان کی اپنی طرف سے اعتراف ہے کہ وہ صحابی نہیں ہے، اس نے حضور کی صحبت حاصل نہیں کی ہے۔ اسی طریقے سے علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی عمدۃ القاری میں سیم انہی لفظوں کے ساتھ انہوں نے بھی استدلال کیا ہے، امام ابن حجر کے الفاظ انہوں نے بھی ذکر کیے ہیں کہ مروان کے لیے صحبت حاصل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے علامہ ابن ملقن التوضیح لشرح جامع صحیح کے اندر لکھتے ہیں کہ فلم تصح لہ صحبہ، کہ مروان کے لیے صحبت ثابت نہیں ہے، یہ صحابی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تقریب التہذیب کے اندر امام ابن حجر نے لکھا ہے کہ لا تثبت لہ صحبہ، کہ مروان کے لیے صحبت ثابت نہیں ہے، یعنی نبی علیہ السلام کا یہ صحابی نہیں ہے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی مغانی الاخیار فی شرح اسامی رجال معانی یہ الاثار میں لکھتے ہیں لا تثبت لہ صحبہ، کہ اس کے لیے صحبت نہیں ہے ثابت۔ اور اسی طریقے سے دیگر علماء کے علاوہ الکوثر الجاری کے اندر علامہ قرانی الکوثر الجاری شرح صحیح بخاری وہ لکھتے ہیں کہ لیس لہ صحبہ، کہ مروان کے لیے صحابیت ثابت نہیں ہے۔
امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتح المغیث کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ صحابی نہیں ہے بلکہ تابعین کے دور کا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی توشیح شرح جامع صحیح کے اندر لکھتے ہیں ان مروان لا صحبت لہ، کہ مروان کے لیے صحابیت ثابت نہیں ہے۔ امام قسطلانی ارشاد الساری شرح صحیح بخاری کے اندر لکھتے ہیں کہ لا صحبت لہ، مروان کے لیے صحبت ثابت نہیں ہے۔ طبقات ابن سعد کے اندر علامہ ابن سعد نے اس کو الطبقۃ الاولی من اہل المدینہ من التابعین بعد اصحاب رسول اللہ، حضور کے صحابہ کے بعد کا بندہ لکھا ہے۔ خلیفہ بن خیاط نے اس کو تابعین کے زمانے کا بندہ لکھا ہے۔ امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق کے اندر واضح طور پر تابعین کے دور کا بندہ لکھا ہے۔ معجم الطبرانی کے اندر امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی نے اس کو مدینہ منورہ میں تابعین کے زمانے کا بندہ لکھا ہے۔ امام دار قطنی نے جہاں تابعین کے زمانے کے لوگوں کے نام لکھے ہیں وہاں پر مروان کا نام لکھا ہے۔ اور الکواکب الدری کے اندر علامہ کرمانی نے اس کو جناب تابعین کے دور کا بندہ لکھا ہے۔ اور البدر المنیر کے اندر علامہ ابن ملکن وہ کہتے ہیں کہ تاہنا اہل العلم فیہ، کہ مروان کے اوپر اہل علم نے محدثین نے تان کیا ہے، اس کی تنقید کی ہے، اس پر نقد کیا ہے۔ اور یہ بالکل اہل سنت کے ہاں مکمل طور پر اصول ہے کہ جو صحابی ہوتا ہے صحابی پہ کوئی جرح نہیں ہو سکتی۔ تو جب محدثین نے اس کے اوپر جرح کی ہے، اس کے اوپر کلام کیا ہے، تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ یہ صحابی نہیں ہے۔ اب جب یہ صحابی نہیں ہے اور امام ابن کثیر کے حوالے سے بتایا گیا اور علامہ ابن تیمیہ کا اور اسی طریقے سے کلہ بازی اور علامہ باجی نے واقدی کا قول لکھا ہے، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اسی علامہ واقدی کے اوپر یہ لوگ تبرہ کرتے کرتے نہیں تھکتے، لیکن وہ واقدی کے اس قول کو اپنے محبوب بندے کی محبت میں اس قول کو جناب وہ لے کر آ گئے ہیں۔ تو بہرحال علامہ ابن تیمیہ نے امکان لکھا ہے اس کی صحبت کا، اور علامہ ابن کثیر نے جو دعویٰ کی ہے وہ بلا دلیل ہے، وگرنہ وہ بتاتے کہ کون سے کثیر اہل علم ہیں جنہوں نے مروان کو صحابہ کی لسٹ میں لکھا ہے۔ اور اگر ہم یہ بات مان لیں تو پھر آئیں ذرا یہی علامہ ابن کثیر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس صحابی کے بارے میں انہوں نے آگے جناب اپنا رویہ کیا لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ مروان کان اکبر الاسباب فی حصار عثمان، کہ یہ جو مروان ہے یہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے اسباب میں سے بڑا سبب ہے۔ کیوں کہ لأنه زور على لسانی کتابا الى مصر بقتل اولئک الوفد ولما كان متولیا على المدینہ لمعاویہ كان يسب علیا كل جمعة على المنبر وكان له الحسن بن علي لقد لعن الله اباك الحكم وانت في صلبي على لسان نبيه فقال لعن الله الحكم وما ولد۔ البدایہ والنہایہ کے اندر 8ویں جلد ہے صفحہ 364 پہ لکھتے ہیں کہ مروان حضرت عثمان غنی کی شہادت کا سب سے بڑا سبب تھا۔ اس نے لسانی فریب سے مصر کے وفد کو قتل کرنے کی تحریر بھیجی، اور یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مدینے کا گورنر تھا، اور ہر جمعے کے دن منبر پہ بیٹھ کر مولا علی کو گالیاں دیتا تھا۔ اس وجہ سے حضرت امام حسن مجتبیٰ نے غصے میں آ کر اس کو کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ حکم پر اس وقت لعنت کی جب تو اپنے نبی کی زبان سے کہ جب تو اپنے باپ کی پشت میں تھا، اور وہ حدیث کیا ہے؟ لعن اللہ الحکم وما ولد۔ اب یہ حدیث علامہ ابن کثیر بطور استدلال اس کے بارے میں لے کر ہیں، تو کیا جناب اگر یہ صحابی رسول ہے تو اس کے حوالے سے اسی علامہ امام ابن کثیر کا یہ رویہ ہے کہ جو رویہ یہاں پر آپ نے دیکھا۔ تو الغرض کسی طور پر بھی مروان جو ہے یہ صحابہ کی لسٹ میں نہیں آتا اور یہ صحابی نہیں ہے۔ اس کی صحبت کا دعویٰ یہ بالکل بھونگا دعویٰ ہے۔ اس وجہ سے جب یہ صحابی نہیں ہے تو اس کی حرکتوں کی وجہ سے اس پر تنقید بھی ہوگی، اس کا رگڑا بھی چڑھے گا، اور اس کے حوالے سے پورا اس کو ٹریٹ کیا جائے گا جیسا کہ مزاج امت ہے۔